ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ الحمدللہ آج 3 مارچ 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 315 میں ہم سورۃ الحشر کی بقیہ کی آیات کور کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے اگلی سورت بھی جو ہے سورہ الممتحنہ اس کو بھی انشاءاللہ کور کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی اہل ایمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے اہل ایمان ہیں وہ اپنے سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گزر گئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اے اللہ ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی بغض نہ رکھنا، اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی یہ اہل ایمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں جو ان سے پہلے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو رسومات ہیں ان میں سے یعنی جو ٹاپ آف دا لسٹ چیز کسی بھی مردے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو مرنے کے بعد غسل دے کے دفنایا جاتا ہے تو دفنانے سے پہلے نماز جنازہ اس پہ پڑھی جاتی ہے۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے کمپلیمنٹری دعا رکھ دی ہے۔ نماز جنازہ کے اندر دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور ساتھ ایک سورت ملانی ہوتی ہے، دوسری کے بعد درود شریف، اور پھر تیسری تکبیر کے بعد آپ نے اس کے بعد دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 5 تکبیرات بھی ثابت ہیں، تو اگر چوتھی تکبیر کے بعد آپ پھر دعائیں پڑھیں، پھر 5ویں تکبیر کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیں، تو وہ ساری دعائیں ہیں۔ ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ وہ دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ تو اس میں یعنی جو زندہ ہیں، مردہ ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، چھوٹے بڑے، سب کے لیے یعنی دعا اس کے اندر کور ہو جاتی ہے، اور اپنے لیے بھی دعا کہ اللہ ہمیں جب تک یعنی زندہ رکھنا، اسلام پہ رکھنا، اور موت دینا تو ایمان کی موت دینا، آمین۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی دعائیں موجود ہیں،
لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جو یعنی میت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو تو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی ہوتی. اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر دعا نہیں آتی تو وہ جو 15 منٹ کی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں یہ بتا دیں کہ اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا ہی پڑھ لے، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا یہ پڑھ لے. کوئی سی ماسورہ دعا جو یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے. اور پھر وہ جنازہ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ جنازے کے بعد جو دعا کروائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے 10 منٹ کی، اور جنازہ بمشکل 1.5 سے 2 منٹ کا ہوتا ہے، جنہوں کہتے ہیں مغرو لا دیندے نے. سوائے اہل حدیث کے، اہل حدیث پروٹوکول کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں، اور وہ اکثر جہرن پڑھ رہے ہوتے ہیں. جہرن بھی سنت ہے اور سرن بھی سنت ہے، دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمومی عمل ہے وہ سرن ہے، یعنی آہستہ آواز کے اندر. بعض اوقات آپ نے بلند آواز سے بھی نماز جنازہ پڑھا، یہ دونوں طریقے درست ہیں. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس میں دعائیں کی جائیں. اب دعائیں تو آتی نہیں ہیں، اور جو امام صاحب بھی ہیں وہ بھی اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اب پیچھے ہم سورۃ الفاتحہ تو پڑھی نہیں جاتی، عموماً وہ ثنا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ ثنا بھی اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ اگر آپ نے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہو تو وہ بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اور اس کے بعد پھر جنازے کے بعد کی جو دعا ہے وہ ماشاءاللہ اتنے خشوع خضوع سے ہوتی ہے، اس میں کوئی بزرگ نہیں چھوڑا جاتا جس کو یاد نہ کیا جائے. اس دعا کا کیا فائدہ ہے جب آپ نماز جنازہ کوئی پروٹوکول سے نہیں پڑھ رہے؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص نماز تو جو ہے وہ 120 کی رفتار پہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں آدھا گھنٹہ تک. کوئی نماز کے اندر ہی اللہ نے دعائیں رکھ دی ہوئی ہیں، اور فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہیں وہ آپ کریں. اس کے بعد بھی یعنی یہ دعائیں مشروع نہیں. کبھی کبھار اگر وہ دعا وسیلہ اور توسل کے طور پہ ہو جائے تو وہ جائز ہے کہ آپ کسی بندے سے دعا کروا سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ یہ نیک آدمی ہے. تو وسیلہ اور توسل کے طور پر نماز کے بعد بھی کسی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اور مواقع کے اوپر بھی. لیکن جو روٹین ہماری بنی ہوئی ہے نا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. آپ یعنی جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا دیوبند اور بریلوی، ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو کوئی دلیل نہیں دے پائیں گے. اور جب آپ جنازے کی بات کی دعا پہ جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں کہ دیوبند جو ہیں وہ جنازے کی بات کی دعا نہیں کرتے ہیں. ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے. تو ان سے پوچھیں جو آپ 5 نمازوں کے بعد فرض کے بعد دعا کرتے ہیں وہ ثابت ہے؟ کام تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں. نہ وہ ثابت ہے، نہ جنازے کے فوراً بعد کی دعا ثابت ہے. جو جنازے کے بعد کی دعا ہے وہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب مردے کو دفناؤ تو اپنے بھائی کے لیے قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو. وہ آپ نے دفنانے کے بعد کرنی ہے قبر کے اوپر، اور وہ ہاتھ اٹھا کے بھی کریں. میرا اس کے اوپر کلپ بھی موجود ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. سارے دلائل میں نے ذکر کیے ہیں، صحیح مسلم سے بھی، ابو داؤد سے بھی، باقی کتابوں سے. یہ تو فوراً بات ہے. اس کے بعد ہم ہر نماز کے اندر بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اس کے علاوہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اور دعائیں ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کو کے مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی کوئی زندگی میں صدقہ جاریہ کا کام کیا تھا جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے بینیفیشری ہیں. کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے مسجد میں لائٹنگ کروا دی. لائٹنگ یہ جلسوں والی نہیں، یہ والی لائٹ جس کی ضرورت ہے. یا مسجد میں کسی نے صف بچھوا دی، ایئر کنڈیشن لگوا دیا، یا کسی غریب بچے کا خرچہ، اس طرح کی جو بھی چیزیں. دوسرا فرمایا کہ علم کی بات، جیسے امام بخاری امام مسلم نے فوت ہوئے 200 سال ہونے والے ہیں، 1200 سال، 256 ہجری میں فوت ہوئے امام بخاری، 261 میں امام مسلم، آلموسٹ 1200 سال ہونے کو آئے ہیں. لیکن ان کی تعلیمات سے ان کے جو علمی ان کی جو کنٹریبیوشن تھی آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج بھی جب بخاری شریف پڑھی جائے گی ان کو ثواب ملے گا. یہ ان کے اپنا اعمال ہے. ظاہر ہے وہ تو ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. لاجیکل ہے کہ ایک بندے نے صدقہ جاریہ کیا یا اس نے کوئی علمی
کاوش کی ہے تو اس کو ثواب ملنا چاہیے، کیونکہ اس کی کنٹریبیوشن ہے۔ تیسری چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو ہے وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے مرنے کے بعد۔ ویسے تو دعا تو سب کی لگتی ہے، لیکن نیک اولاد چونکہ اس کی انویسٹمنٹ ہے، وہ صدقہ جاری ہے۔ نیک اولاد کے اعمال کا آٹومیٹک ثواب ماں باپ کو مل جاتا ہے، اور ان کی دعا اس لیے بھی کہ وہ ظاہر دل سے کریں گے۔ جس بندے کو آپ نے پیسے دے کے اور خدمت کے لیے بلا کے دعا کروائی ہے گھر میں، یا کوئی تیجا چالیسواں جو آپ نے رسومات بنائی ہوئی ہیں، اس کو کیا ایسے غرض ہے کہ اس کی بخشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ وہ تو اپنے پیسے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اس میں الفاظ ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں کچھ مراتب بلند کرتا ہے، تو وہ بندہ پوچھتا ہے اللہ میں نے تو یہ اعمال نہیں کیے، تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں استغفار کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں یہ اعلیٰ درجہ دے دیا ہے۔ یہ اتنا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اولاد کی ایسی تربیت ہو، دینی تربیت ہوگی تو مرنے کے بعد دعا کرے گا۔ اسی طریقے سے میت کی وفات کے بعد اس کی طرف سے آپ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں سفر پہ تھا اور پیچھے سے میری ماں فوت ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ اور خیرات کروں، کیا ان کو نفع ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ملے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک پھر کنواں کھدواتا ہوں۔ اس کنویں کا نام ہی پڑ گیا ام سعد کا کنواں، ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا اس کا نفع بھی اسے ملے گا۔ سنن نسائی کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی تھی، ایسا نہیں ہے، سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایکسکلوسیولی انہوں نے ہی خود ڈیسیژن لیا تھا، تو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے حج بدل ہے، وہ بھی تو آپ میت کا کرواتے ہیں نا، تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ لیکن یہ جو آج کل ٹی سی ایس ثواب کرنا شروع کر دیا نا، اتنی دفعہ کلمہ پڑھ کے، اتنی دفعہ قرآن پاک پڑھ کے بخش دیں، جو ہمارے دیوبند کے ہاں تو وہ دعا کے نام سے چل رہا ہے، بریلویوں کے ہاں تیجا چالیسواں کے نام سے چل رہا ہے، اور اہل حدیث بھی بیچارے دبک کے یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں کسی اور نام کے ساتھ۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ کی تسلی ہونی چاہیے کہ آپ نے جنازہ پڑھا، قبر پہ دعا کی، اب ہر نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں، چاہے زندہ ہے چاہے مر گیا کوئی، آپ اس کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں۔ صدقہ اور خیرات کریں، ضرور کریں، لیکن آپ پیسے دے کے ہمارے جہلم میں تو بہت عرصہ پہلے تو 300 روپے ریٹ تھا ایک قرآن کا، آج کل ہو سکتا ہے ذرا پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا تو 500 ہو گیا ہو، تو آپ اس حساب سے قرآن پڑھوا کے تو وہ بخشوا سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ جس بندے نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے پڑھا نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد آپ کتنے قرآن پڑھ کے اسے بخشیں گے اور کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو پڑھنے والوں کو بھی خود شرم آنی چاہیے۔ تو باقی رہا دعا، ظاہر ہے جو بندہ مر گیا اب دنیا میں تو نہیں آ سکتا، اب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، تو وہ تو اس کا حق ہے، اور وہ اسی آیت کے تحت ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جو فوت ہو چکے ایمان کی حالت میں ان کی مغفرت کر۔ اور اس طریقے سے آپ جب کبھی بھی قبرستان جائیں، صحیح مسلم میں دعا موجود ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے اہل ایمان، مومنین اور مومنات جو یہاں پر دفن ہو، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا آیا کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون، اور انشاءاللہ ہم نے بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنا ہے، ہم نے کون سا اس زندگی میں رہنا ہے، ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دعا کریں، اور قبر پہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد رات کے وقت چلے جاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں حضور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے گمان کیا میں سو گئی ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو چپکے سے آپ علیہ السلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے، اور کہتی ہیں میں بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی کہ نبی علیہ السلام کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ تو میں نے جب دور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر نیچے کیے، اور تو کہتی ہیں کہ میں بھاگتی بھاگتی دوبارہ آئی، اپنے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی جاسوسی کی ہے۔ تو
کہتی ہیں لیکن میں ظاہر چونکہ بھاگتی بھی آئی تھی تو میرا پیٹ پھولا ہوا تھا، سانس پھولا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تیرے ساتھ لیٹا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے جا کے دعا کریں۔ ہائے ہائے ہائے، بقیع والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب کو کہہ رہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ سر دعا تو وہاں پہ بھی ہو سکتی تھی، قبر پہ جا کے، تو قبر پہ جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، میں نے تمہیں پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا کیونکہ نئی نئی قوم جاہلیت سے پھری تھی، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ قبروں پہ، مزارات پہ جانے سے تو آخرت کی یاد نہیں آتی، دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر، یعنی مزارات کے اوپر کس کس طریقے سے یعنی لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، کئی عورتیں اغوا ہو جاتی ہیں۔ تو قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو نبی علیہ السلام خود بھی قبرستان جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو آپ کے آخری خطبات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ تو آپ نے خطبہ بھی قبرستان میں دیا ہے۔ اہل بقیع کے اوپر آپ نے جا کے نماز جنازہ پڑھی، بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ اللہ کے نبی کو ممبر پہ دیکھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، انہوں نے 8 سال کے بعد غزوہ احد کے شہداء کے، تو غزوہ احد ہوا ہے 3 ہجری میں، 8 اور 3 11 ہجری میں، اور 11 میں ہی آپ کی ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوئی ہے۔ تاریخ تو کنفرم نہیں لیکن مہینہ کنفرم ہے۔ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، اور فرمایا یہ میرا اس وقت جو ممبر ہے یہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے آگے جاؤں گا تم نے میرے پیچھے آنا ہے، اور میں تمہاری وہاں پر گواہی دوں گا، یعنی جو اہل ایمان تھے۔ فرمایا مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، اور اس کے بعد پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں۔ اور یہی ہوا ہے حضور کی وفات کے، آپ دیکھیں 30 سال کے بعد یہ قتل و غارت شروع ہو گیا، اور کس لیول تک وہ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے یعنی پہلے فرما دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور بتایا اس لیے کہ لوگ یعنی اس سسٹم کا حصہ نہ بنیں، اس سے بچیں۔ تو آپ علیہ السلام وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ بڑا انٹلیکچوئل خطبہ ہے جو قبرستان کے اندر ہوا ہے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ بیسیکلی غزوہ احد کے موقع پر جو لوگ شہید ہوئے تھے انہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا، اس وقت تو اسلام پہ بڑا برا وقت تھا، ماریں کھائیں۔ امیر حمزہ وہیں پہ شہید ہوئے نا، ان کی قبر بھی ہے، میں نے زیارت بھی کی ہوئی ہے ان کی قبر مبارک کی۔ تو نبی علیہ السلام بیسیکلی لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ اب ان لوگوں کی محنت کا پھل تم نے کھانا ہے، یعنی رومن اور پرشین امپائرز گریں گی، پوری دنیا کی دولت آئے گی، لیکن جو کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں نا وہ تو اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں، ان کی محنت کا پھل اب تم نے کھانا ہے، تو دیکھنا دنیا کی محبت میں نہیں پڑنا۔ دوسرا، احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے بشارت دی تھی واضح فتح کی، وہ فتح ہونے کے بعد شکست میں بدل گئی تھی۔ کیوں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں کہ اگر کوے بھی آگے ہماری گوشت کی بوٹیاں اٹھانا شروع کر دے تب بھی تم نے اس درے سے نہیں ہلنا جب تک میں حکم نہ دوں۔ وہ 50 تیر انداز تھے، جو وہ 15 ہی وہاں رہ گئے، 35 نے مال غنیمت، ان دنیا کی محبت مال غنیمت سمیٹا۔ ورنہ جب اتنا کیٹا، اس سے زیادہ نبی کس طریقے سے سمجھاتے کہ تم دیکھو کہ کوے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں تب بھی نہیں اٹھنا تم نے یہاں سے، اس سے زیادہ تو نہیں سمجھایا جا سکتا تھا۔ اس کے باوجود خود ڈیسیژن کیا، حالانکہ ان کے امیر جو تھے وہ روکتے رہے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نہیں لوگ باز آئے، اور پھر وہ شکست میں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی دنیا میں موجود ہوں تب بھی اگر کوئی شخص نبی کی نافرمانی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا وبال ان لوگوں پہ ڈال دیتا ہے۔ تو آج تو دنیا میں نبی موجود بھی نہیں ہے، تو آج ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ جب محبوب علیہ السلام دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ نے ان کی جب نافرمانی کی ہے تو اللہ نے نبی کی موجودگی کا کوئی احساس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قانون میں بہت سخت ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے بھی 4 دانت شہید ہو گئے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور آپ اتنا آپ کا یعنی وہ خون نکلا، بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے کہ آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی۔
پھر وہ آیات نازل ہوئی نا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو جو کہ دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جو ہے وہ جزا دے گا۔ اس لیول کے اوپر یہ معاملات آ گئے۔ تو یہ غزوہ احد والا جو خطبہ تھا اس کی بڑی امپورٹنس تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کی محنت کا پھل تم نے کھانا ہے، دوسرا یہاں پر بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا، دنیا کی محبت کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ نہ ہونا کہ میرے بعد تم دنیا کی محبت میں پڑو تو تمہیں بھی وہی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور وہ پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوا ہے۔ خلفائے راشدین تک معاملات ٹھیک رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہی اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اور ان کے بعد والے لوگ میں بھی اسی طریقے سے محلات بننے شروع ہو گئے، کیسر و کسرا والے طریقے آنا شروع ہو گئے مسلمانوں کے اندر، اور وہی چیزیں جن کو یعنی جن ٹرینڈز کو نبی علیہ السلام نے توڑا تھا وہ سارے کے سارے دوبارہ سے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے۔ بل یہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہے کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہوگا۔ یہی آپ علیہ السلام کو ایک نبی اور ایک جنگجو سے فرق کرتی ہے۔ کبھی کوئی جنگجو نہیں یہ بتاتا کہ میرے بعد یہ ہوگا، اس کو کیا پتا ہوا ہے کہ بعد میں کیا ہوگا، لیکن نبی بتا دیتا ہے کہ یہ ہوگا۔ تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے ان پہ جنازے کی نماز پڑھی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ قبرستان جا کے دوبارہ سے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ جی وہ رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے بعض اوقات جنازہ کسی ایسے مولوی سے پڑھاتے ہیں جنہیں مغرور آیا ہوتا ہے، پھر ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں، جنازے کا مزہ ہی نہیں آیا، تو ہم انہیں کہتے ہیں جا کے قبرستان دوبارہ جنازہ پڑھ لیں۔ آپ کسی کی والدہ فوت ہوئی، کسی کا والد فوت ہوا، کسی کا بھائی فوت ہوا، تو قبرستان جائیں، قبر کو سامنے رکھ کے قبلہ رخ ہو جائیں آپ، اور جنازہ قبرستان پہ جا کے دوبارہ پڑھیں، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور اس میں آپ دعائیں مانگیں تسلی سے۔ آپ بے شک 15 منٹ کا جنازہ پڑھیں، وہاں نہیں آپ کو کوئی کہے گا جی سر جلدی کرو ٹائم ہو گیا، تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں جا کے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، اس سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشی عورت تھی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے، آپ نے فرمایا 2-3 دن سے مجھے نظر نہیں آ رہی صفائی کرتے ہوئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول تو فوت ہو گئی ہے، اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے رات کے وقت فوت ہوئی تھی تو ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ آپ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہائے ہائے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ صحابہ کرام قبر پہ لے گئے، وہاں جا کے آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی، حالانکہ جنازہ پہلے ہو چکا تھا، اور پھر آپ جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کی قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں، اور ظاہر وہ مسلمان ہی تھے۔ کافر کی قبر میں تو نبی کے جنازہ پڑھنے سے نور تو نہیں جا سکتا، کیونکہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں ہم ان کو نہیں بخشیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک تو نہیں معاف کرنا۔ اس کا مطلب وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ تو آج کے مسلمان کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں؟ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے۔ دوسرا یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں حاضر و ناظر نہیں ہوتے ہیں، ورنہ آپ تو جب آپ کو بتایا کہ فوت ہوگی تو آپ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتہ چلا ہے، میں 3 دن پہلے اس کی قبر میں گیا تھا، میرے بارے میں سوال ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام کو تو نہیں پتہ تھا۔ تو یہ من گھڑت عقیدے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ قبر میں سوال ہوتا ہے لیکن کوئی تصویر نہیں دکھائی جاتی، اس میں کوئی الفاظ ہی نہیں ایسے۔ اللہ رسول اور دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، فرقے کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ شکر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ اللہ رسول اور دین۔ اچھا پھر جواب بھی حدیث میں آئے ہوئے ہیں کہ وہاں کہیں گے اسلام دین ہے، یہاں کو کہتا ہے میرا دین اسلام ہے؟ نہ، کوئی نہیں کہتا۔ وہ اسلام جب آپ شروع کریں گے کون سا اسلام؟ سنی اسلام، شیعہ اسلام، حنفی اسلام، مالکی اسلام، کون سا اسلام؟ تو اسی لیے آپ دیکھ لیں مسجد میں کہیں نہیں لکھا ہوتا یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، آگے فرقوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس پہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے کہ قبر کے 3 نہیں 4 سوال، بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا کہ 4 سوال ہوتے ہیں، وہ چوتھا سوال ہی
اصل اس کی روح ہے. تو آپ میرا کلپ دیکھ لیں, قبر میں 4 سوال. تو بہرحال یہ قبرستان جا کے دعا کرنا, مردوں کے لیے دعا کرنا, یہ نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع کیا ہے. اور اس حوالے سے مسئلہ 74 میں نے ڈیٹیل ریکارڈ کروایا سال ثواب کے اوپر, اور آپ حیران ہوں گے کہ میرے 2.5-3 گھنٹے کے لیکچرز بھی لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, لیکن یہ ایسا لیکچر ہے جو 4-5 لاکھ لوگوں نے دیکھا, حالانکہ یہ 2.5 گھنٹے کا لیکچر تھا. اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ سال ثواب کا مسئلہ کتنا کرٹیکل مسئلہ ہے. آپ یوٹیوب پہ صرف سال ثواب لکھیں تو یوٹیوب تو ظاہر ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لکھنے والا دیوبندی ہے, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے. یوٹیوب تو اسکروٹنگ کرتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ سب سے زیادہ کون سا کلپ دیکھا گیا. تو آپ کو ٹاپ پہ میرا وہ کلپ نظر آئے گا, مسئلہ 74. اس میں نے سارے ان ایشوز کو ریزالو کیا ہے, یعنی مرتے وقت یعنی تعزیت کے لیے کیسے دعا کرنی ہے, باقی ساری چیزیں. ظاہر ہے وہ ہر لیکچر تو متحمل نہیں ہوتا کہ ہم اس چیزوں کو بار بار ریپیٹ کریں. مسئلہ 74 کے اوپر جو ہے نا وہ آپ ایمفسائز میں کرتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ آپ ضرور دیکھیں, تاکہ سال ثواب کے کون کون سے ذریعے ہیں اور یہ سارے معاملات آپ کو کلیئر ہوں گے. دوسری چیز اس کے اندر جو آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اہل ایمان کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, اللہ اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض نہ رکھنا. یعنی جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں ہمارے لیے دل میں کوئی میل نہ آئے, یعنی یہ دعا سکھائی گئی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کی بڑی یعنی قریبی رشتہ داری بھی ہوتی ہے, بعض اوقات لوگوں نے ایسی زیادتیاں کی ہوتی ہیں کہ انسان یعنی چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو بھلا نہیں سکتا. تو اس لیے یہ دعا تعلیم کر دی گئی ہے کہ چلو جو بندہ دنیا سے ایک غلط کام کر کے چلا گیا آپ اس کے لیے دعا کریں, اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل میں ان کے لیے یعنی کوئی میل ایسا نہ آئے. اچھا, اس کی بعض اوقات لوگ پلی بھی لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں اگر انہوں نے کوئی زیادتیاں کی ہیں دین کے ساتھ تو قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں دل میں کوئی غل نہ رکھے, تو ہمیں چاہیے ان کی غلطیاں ہی ہائی لائٹ نہ کریں. پہلی 2 نمبری تو ان لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف اپنے فرقے کے بزرگوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہی بات ہے تو بریلویوں نے حسام الارمین چھاپنا بند کیوں نہیں کر دی ہے؟ آج تک چھپ رہی ہے نا, جس میں یعنی 4 علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے تھے حمزہ بریلوی صاحب نے, المشہور حسام الارمین, تو نہیں بند کیے. وہ کہیں گے وہ تو ہے ہی گستاخ تھے نا, ان کو کہنا چاہیے ہماروں کو کچھ نہ کہیں. اس کے مقابلے پہ المحند المفند لکھی گئی ہے, سر وہ بھی 100 سال سے زیادہ ہو گیا چھپ رہی ہے, جس میں احمد بریلوی صاحب ان کی جماعت کو پورا شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا گیا. تو ان کو نہیں پتا کہ احمد بریلوی تو 1921 میں فوت ہوئے تھے, تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں ان کو فوت ہوئے میں, یہ 2019 چل رہا ہے. تو یار چھوڑ دو. اگر یعنی آپ کی وہی ڈاکٹرائن مانے, وہ کہیں گے نہیں جی سر جنہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ان کو معافی نہیں ہے. تو سر یہی ہماری ڈاکٹرائن ہے کہ جنہوں نے دین کا نقصان کیا ہے. یہ جو غل والا تعلق ہے نا, اس کا تعلق ہے کہ آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہے کسی کے ساتھ. جس نے دین کا جنازہ نکالا ہوا ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے, اس کے بارے میں غل کا رکھنا ایمان ہے. الحب للہ والبغض للہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھی جس میں 3 نشانی ہیں. نمبر 1, اللہ اور اس کا محبوب اسے پوری دنیا سے بڑھ کر محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں تو اکثر لوگ کہیں گے جی ہم بالکل جی ایسا ہی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب داڑھی رکھنی پڑ جائے تو کہتے ہیں یار وہ بیوی سے پوچھنا پڑے گا, ابو سختی کرتے ہیں, تو وہ پھر ابو اور بیوی آگے ہو جاتے ہیں. ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی. ٹھیک ہے جی, بدماشیاں دیکھیں, یعنی یہ ماں باپ بدماش ہیں. اس طرح کے ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے حقوق کلیم کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو کے ایک عورت کے میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر میرے بچے نے داڑھی رکھ لی. اندازہ کریں یعنی انسان کی اوقات کیا ہے, یہ وہ کس سے بغاوت کر رہا ہے. مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اطاعت صرف معروف میں ہے, اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. اور پھر اسی طریقے سے باپ بھی اپنے حقوق بتا رہا ہوتا ہے. اور بھئی ماں باپ کے حقوق اللہ رسول کی باؤنڈریز کو کراس کر کے تو نہیں ہے نا, اپنی عقل بھی تو استعمال کرنی چاہیے. تو جن لوگوں نے دین کا جنازہ نکالا ہے ان کے بارے میں غیل رکھنا ضروری ہے, کیونکہ اس میں دوسری نشانی بخاری مسلم میں آئی
کہ وہ شخص محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے. اور تیسری چیز ہے کہ کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے, وہ ایمان کی حلاوت چکھے گا. تو الحب للہ والبغض للہ, بغض اللہ کے لیے, محبت اللہ کے لیے, وہ والا غل تو رہتا ہے. اس غل سے تو نبی علیہ السلام نہیں چھٹکارا حاصل کر سکے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے پاس واشی آیا فتح مکہ کے موقع پر, اور وہ واشی کون تھا؟ قاتل حمزہ. ہائے ہائے ہائے, حمزہ نبی علیہ السلام کے صرف چچا نہیں تھے بلکہ بھائی بھی تھے, دو شریک, اور ہم عمر بھی تھے, دوست بھی تھے. واشی کو حضرت بلال نے سفارش کروائی کہ یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیے جائے. واشی پیش ہوا, فرمایا واشی یا رسول اللہ, قاتل حمزہ یا رسول اللہ, تیرا ایمان قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی؟ ہائے 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 ہائے. یہ وہ شخص ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے, لیکن چچا کے معاملے میں, اور وہ چچا ایسا نہیں جو صرف چچا ہی تھا, وہ دین کا مجاہد تھا, دین کے لیے کنٹریبیوشن تھی. اور میں آپ کو علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ حضور کی وفات کے وقت اگر حضرت حمزہ زندہ ہوتے, خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے نہیں ہونا تھا, حضرت حمزہ نہیں ہونا تھا. اس کا لاجیکل ثبوت یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لیڈر کون تھا آرمی کا؟ حضرت حمزہ. نبی علیہ السلام تو خیمے میں تھے نا, مسلمانوں کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ حضرت حمزہ. غزوہ احد میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ حضرت حمزہ. اسی لیے آپ نے پھر غزوہ احد کے شہداء پہ جا کے جنازہ پڑھا تھا نا, کہ ان کی وجہ سے بعد والے لوگ بینیفیشری ہوں گے. تو یہ لوگ تو بینیفیشری نہیں ہوئے, ان کو تو سب کچھ آخرت میں ملا ہے. یہ نہ ہو کہ اب تم آپس میں, بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے, میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع ہو جاؤ. اور وہی ہوا پھر بعد میں. تو نبی علیہ السلام نے قاتل حمزہ کو معاف نہیں کیا, اور فرمایا پوری زندگی پھر واشی سامنے نہیں آیا حضور کے. حالانکہ آپ کو تو اللہ نے گارنٹی دی ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی علیہ السلام مومنین پر رؤوف بھی ہیں, رحیم بھی ہیں. اب میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے؟ مطلب اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جن جن کے بچے ہیں, یعنی میرے بھی اپنے بچے ہیں, آپ میں سے بھی اکثر لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں, آپ خود انالیسس کر لیں. بلکہ اولاد تو بعض کا انسان کو ماں باپ سے آگے ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو قتل کیا, ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا. تو جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا, یا حضرت علی ابن ابی طالب کو تکلیفیں دی ہیں جو حضور کے بچوں کی جگہ تھے, ان کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دل میں ان کے بارے میں کوئی محبت کے جذبات ہوں گے؟ ناٹ ایٹ آل. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں مسند احمد میں تواتر سے وہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا اور میں گھبرا کے اٹھ گیا اس خواب کی وجہ سے. میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ پرانگدہ حالت ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, جسم پہ گرد پڑی ہوئی ہے, ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے میں کربلا میں سمیٹ رہا ہوں. اور یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا یہ تشبیہ, یعنی ایک لادہ سے ایک محکمہ خواب کے محکمہ بالکل الگ سے ہے. آپ مجھے خواب میں آئے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ میرے خواب میں آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تمثیلاً دکھاتا ہے. اور نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھ رہا ہے کون؟ صحابی. تو وہ تو کنفرم ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اور وہ شکل صحابی کو تو پتا تھی, اور صحابی بھی عام نہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا, میں نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لی اور دن بھی. کئی ہفتوں بعد پتا چلا کہ اسی دن 10 محرم 61 ہجری میں حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا گیا. تو حسین ابن علی کی وفات کے اوپر یہ ابن عباس کو خواب میں آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹر دے دیا نا. اسی حدیث کو نقل کر کے اسماعیل دہلوی, جس کو دیوبند اور اہل حدیث جو اس وقت پریکٹیکلی یعنی ایک سمجھ لیں کہ یزید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس کے دفاع کے اوپر, ان کے مشترکہ امام ہے اسماعیل دہلوی, شاہ ولی اللہ دہلوی کا پوتا.
اس نے جو کتاب لکھی ہے نا تقویت الایمان، جس میں گستاخیاں بھی ہیں، وہ اس کتاب کے اندر ہم نے اس کا جے پی جی بھی لگایا تھا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں حسین کے قتل کی وجہ سے غم زدہ ہیں۔ اور اس نے بھی لکھا یزید پلید لفظ لکھا، وہ اس پوری کتاب میں جہاں جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں یزید پلید استعمال کرتے ہیں۔ تو بعد میں سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی تو یہ یزید کی وکالت کرنی شروع کر دی۔ اہل حدیث تو خیر اس وقت ناسبیت اور یزیدیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، دیوبند میں کم لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اہل حدیث، اور بریلویوں میں تو بہت ہی کم ہے۔ تو یہ میں آپ کو صرف ایک کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے۔ ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اے اللہ اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے؟ ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں نا، کیا یہ تھریٹیکل بات ہے؟ تھی نا دشمنی، آج تک ہے، اس زمانے میں بھی تھی، تو وہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ باقی واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر 5B پڑھ لیں تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہ غل کے اوپر میں نے بات کی، اور اس کے اوپر بعض لوگوں جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر تحریف بھی بعض لوگوں نے کی ہے، بعض لوگوں نے جان بوجھ کے کی ہے، بعض لوگوں نے انجانے کے اندر کیا ہے۔ یہ روایت المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ، اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس حضرت طلحہ کا بیٹا آیا، عثمان ابن طلحہ، تو آپ اس کو جب ملتے ہوئے آپ نے نا سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا، پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر، ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے، طلحہ اور زبیر اور عثمان ابن عفان، ان 3 بندے اور چوتھا میں، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا قیامت والے دن وہ دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو، مطلب کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی، بل آپ نے ان کو ایک کلین چٹ دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے گا، جو اگر دنیاوی وجہ سے، دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی ہے۔ تو یہ غل کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، چونکہ ان کی حدیث کی فیلڈ نہیں تھی، انہوں نے یہ جب سورہ ہجر کی آیات آئیں، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 116C بھی ریکارڈڈ موجود ہے، انہوں نے نا اس میں حضرت معاویہ کا نام بھی لے دیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہوگا۔ نا، وہ نام لیے ہی نہیں ہے، آپ خود سے نہ داخل کریں۔ حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کیا، پوری زندگی معاف نہیں کیا، کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا۔ حضرت طلحہ تو میدان جنگ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ سامنے ہیں تو انہوں نے کہا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، مستدل الحاکم میں آتا ہے، اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی علیہ السلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے، 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے، اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے۔ بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا، اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر جنگ، اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں، انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکے، تو وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اتنی بہادری تھی ان کے اندر۔
لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آ گئے. اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود جاتا ہوں. گئے. کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے؟ پھوپھی ذات تھے نا, نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو, ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے. تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ فرمایا ہاں تم اس وقت ظالم ہو گئے. تو حضرت زبیر جو ہیں وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی گھوڑے کو, یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے, میدان جنگ سے واپس چلے گئے. تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا. تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں, کیونکہ زبیر جنتی تھا. تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا, جب میں نے ان کو جانے دیا ہے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا. اور یعنی یہ وہ محبت تھی, وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی. ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی ہے. جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہو, کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا. بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر, طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ. باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا ہے اس حوالے سے. یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں, ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں, ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں. حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ, اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے حضرت علی, حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا ہوا تھا. پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا, میں یہ دن نہ دیکھتا. ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, جس نے اسلام کو زیرو سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا, اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے, کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ, جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ, جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے, شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے, اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر, علی اور اس کے عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو, ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو, قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے, حاکم کے اندر, کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا, اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضرت علی ایک آخری کوشش تھے, اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا, حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا. کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا, تو اس کی وجہ سے
پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے، بال پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آگے۔ خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا، تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا۔ تو آج ہم جب جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں، اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی علیہ السلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا، مولا علی کے دل میں بھی غل تھا، ایسا نہیں تھا۔ وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے، اس کو غل نہیں آپ کہتے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا، کیا آپ نے ان منافقوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی صحابہ کرام کے لبادے کے اندر ایسے منافقین جو کلمہ گو تھے لیکن قانوناً وہ یعنی مسلمان تھے، وہ اپنے کافر ساتھیوں کو کیا کہا کرتے تھے؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر تمہیں یہاں سے نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے نکال دیا نا، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور اس معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے جب تم پہ مشکل وقت آیا، یعنی بنو نضیر کے اوپر، بنو نضیر کے اوپر، تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ وہ ہم پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں پھر بنو نضیر کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا۔ ولا نطیع فیکم احدا ابدا، ہم اس معاملے میں کسی کی کو بات کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ قتال کا معاملہ ہوا تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور یار جو بندہ اتنی کمزوری ایمان کا شکار ہے کہ وہ نہ تو سامنے پکا کافر بن کے آ سکتا ہے، اسی لیے تو اس نے منافقت کا لبادہ اوڑھا ہے، اور نہ وہ ایمان قبول کر رہا ہے، تو اس کی تو ول پاور آپ کو پہلے ہی پتہ چل گئی، تو اس کی کیا ضرورت ہوگی کہ وہ ساتھ دے؟ کوئی ساتھ نہیں دینا تھا۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر یہودیوں کو یہاں سے نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو لوگ یعنی ایمان کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، اور یہ ان کو اندر خانے کہہ رہے ہیں کہ کل کو اگر نبی علیہ السلام تمہیں نکالنے لگے تو ہم ساتھ دیں گے، نہیں نکلیں گے یہ ساتھ۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر کوئی سر پھرا کوئی ایک دو آ بھی گیا مدد کرنے کے لیے تو وہ بھی پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا۔ ظاہر بزدل ہوتا ہے نا منافق، صحابہ تو ایمان والے تھے، ان کے سامنے کوئی بزدل کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ ثم لا ينصرون، پھر اس کے بعد ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ ہمارا اے مسلمانوں یہودیوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ اللہ اکبر، تو مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، اللہ کا خوف کدھر ہے؟ یعنی سچائی کوئی بیان نہیں کرتا، سچ بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں جس طرح کا ماحول ہے اسلام کے اندر، یعنی فرقوں کے جو علماء ہیں وہ اگر جھوٹ بولتے ہیں نا، ممبر کے اوپر کوئی کہانی کروا کے چلے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ جمعہ پڑھنے گئے تھے تو یہ بیان کیے صحیح ہے غلط ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی جس نے بیان کیا اس سے پوچھو، انہیں پھر تو پتہ ہے نا۔ اور دل میں خواہش یہ رکھتے ہیں کہ چینج بھی آئے۔ سر چینج کے لیے ہر بندے کو علم بلند کرنا پڑے گا، کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ اگر ہر بندہ مصلحت کا شکار ہو جائے گا تو پھر یہ دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے نا سر، تو یا پھر آپ سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان پھر کس لیول کے اوپر ہے، کسی کو تو سامنے آنا چاہیے، اور اس سے کوئی آپ کو کچا تو نہیں کھا جائے گا۔ یار آج تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں نبی علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ جاتا، یہ کر جاتا، وہ چھڑ دو نا، پرانیاں گلاں نے۔ آج تو معاشرے کے ڈر کی وجہ سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نے کیا کرنا تھا اس زمانے میں پیدا ہو کے؟ معاشرے کی ڈر کی وجہ سے داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نے اس وقت کیا کر لینا تھا؟ وہ صحابہ کرام کی پاکیزہ روحیں تھیں، اللہ نے ان کو چنا تھا۔ سر ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح ان کو آزمایا گیا، ہر جنگ میں جاتے تھے، بیوی بچوں سے آخری ملاقات کر کے جاتے تھے۔ آج والی جنگیں نہیں تھیں، یا تو سامنے والے نے مر جانا یا جو لڑ رہا ہے اس نے مر جانا ہے۔
بالکل 1-0 رزلٹ ہے، درمیان والی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار جن لوگوں نے اس وقت قربانیاں دی ہیں، آپ ذرا امیجن کریں کہ جنگ یرموک اور قادسیہ لڑنے کے لیے جو مدینہ شریف سے عرب سے لوگ گئے ہیں رومن امپائر میں اور پرشین امپائر میں، 2-2 ڈیڑھ مہینے کے پیدل سفر کر کے، کوئی فون نہیں، کوئی رابطہ نہیں پیچھے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ زندہ آنا ہے بچ کے کہ نہیں۔ 8,500 مسلمان صرف قادسیہ میں شہید ہوئے ہیں۔ یار ان کی بیویاں نہیں تھیں، ان کے بچے نہیں تھے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ آج نام لینا بڑا آسان ہے، صحابہ کے نام کے نعرے لگانا آسان ہے، ان کی قربانیاں انبلیویبل۔ اس زمانے میں بھی اتنی مشکل تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے سر، غزوہ خندق کے چیپٹر میں، اسی طریقے سے کچھ لوگ حضرت معاذ ابن جبل کے پاس آئے، حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس، رازدار رسول۔ یہ صحیح مسلم ہے سر، کوئی سٹوری نہیں ہے۔ تو کہنے لگے جی کتنے آپ خوش نصیب ہیں، حضور کا ساتھ آپ کو نصیب ہوا، کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو قربانیاں دیتے۔ وہ تابعین تھے نا۔ حضرت حذیفہ نے کہا یہ باتیں کرنا آسان ہے، میں تمہیں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ کہ خندق کا موقع تھا، سخت سردیوں کی رات تھی، نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی کرے اور جا کے کافروں کی جاسوسی کرے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، ان کی مین پاور کتنی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا، اس لیے کہ جب تصور آتا تھا نا اس ٹھنڈ میں باہر جانا ہے تو سردیوں کی رات میں کون جا کے اتنی تکلیف کاٹے، اور پھر سردی بھی ریگستان کی، عرب کی۔ نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوس جنت میں حاصل کرے اور جا کے جاسوسی کر لے۔ آج تو آپ کہتے ہیں سر مجھے پڑوس چاہیے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا۔ چوتھی دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ، حذیفہ کہتے لو جی، کہتے میرے دل میں غم آ رہے گئے، اونٹتے جانا ہی پڑے گا کیونکہ اب تو حکم آ گیا نا۔ پہلے تو آپشن تھی نا کہ ٹھیک ہے جی والنٹیئرلی کوئی اٹھ جائے رضا کرانا طور پہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جاؤ، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، انکار کر کے کافر ہونا تھا۔ کہتا ہے میں اٹھا تو مجھے یوں اٹھتے ہی لگا کہ میں کسی گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں۔ اللہ نے ان کے گرد ایک ایسا یعنی گھیرا کر دیا، اور کہتے ہیں اس گرم حمام میں رہا، میں پوری جاسوسی کر کے آیا، اور حتیٰ کہ کہتے ہیں میں نے ابو سفیان کو دیکھا وہ اپنے تیر تیز کر رہا تھا، رات کے وقت بیٹھا اور وہ میرے نشانے کے اوپر تھا، میں چاہتا اسے مار بھی سکتا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، یعنی آپ دیکھیں جنگ کے اندر بھی کتنا ڈسپلن ہے، تو میں اجازت کے بغیر یہ حرکت نہ کروں، بس جتنا کام کا ہے میں اتنا ہی کروں۔ کام کیا، واپس آیا، انہی کپڑوں میں گئے، کوئی ٹھنڈ نہیں۔ کہتے ہیں واپس آ کے بیٹھا تو مجھے اتنی شدید ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی، نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر مجھے اڑا دی۔ اب یہ جو ٹیسٹ صرف ایک جرت کی دیر تھی نا، تو اللہ نے مدد کر دی۔ وہ بھی آئیں بائیں کرتے تو اب ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، باقیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے ان کو کس پروٹیکشن میں۔ یہ نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے، صحیح مسلم میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق والے چیپٹر کے اندر۔ اور دیکھیں اتنی بڑی لالچ کہ جنت میں نبی کا پڑوس، پھر بھی نہیں اٹھا جا رہا۔ سر یہ ہو جاتا ہے، یہ کہنا آسان ہوتا ہے، مشکل وقت آپ کی زندگی میں بھی جب آتا ہے نا تو کتنے لوگ ہیں جو ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں؟ نہیں کر، کتنا عرصہ گزار دیتے ہیں۔ ہمارے پاس یقین کریں علماء آتے ہیں ایسے سے، کہتے ہیں جی پتہ ہے سب کچھ فراڈ چل رہا ہے، لیکن کیا کریں، سسٹم سے بغاوت نہیں کر سکتے، اسی معاشرے میں رہنا ہے۔ تو سر یہ بات کرنا پھر آسان ہے، صحابہ کی نسبت، یعنی ہمیں تو اس کا عشر شیر بھی حاصل ہو جائے تو کس لیول پہ ہم ہوں، یہ باتیں کرنا آسان ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافرو، یہ اے مسلمانوں، یہ کافر جو ہے نا تم اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا، تمہاری تلواریں تو ان کو نظر آ رہی ہیں نا۔ انسان فزیکل چیز سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ انتہائی بے وقوف لوگ ہیں، یعنی ان کو ذرا سی بھی عقل ہوتی تو یہ تم سے ڈر رہے ہیں اور اس اللہ سے نہیں ڈر رہے جس نے تمہیں ان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اس کی پناہ میں نہیں آتے۔
لا یقاتلونکم جمیعا، یہ بڑے بزدل ہیں، یہ کبھی اکٹھے ہو کے تم سے لڑیں گے بھی نہیں، الا فی قرم محصنہ، سوائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ کسی یعنی حصار کے اندر کسی قلعے میں چھپ کے کوئی گریلا وار لڑ لیں، او من وراء جدر، یا کسی دیوار کی آڑ میں، یعنی یہ سامنے 1 to 1 مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، چھپ چھپا کے تیس ہی چلائیں گے۔ اور وہ بھی نہیں ہوا، آپ کو بتایا نا کہ وہ تو بنو نذیر ویسے ہی پھر انہوں نے شکست تسلیم کر لی جب مسلمانوں نے گھیراؤ کیا ان کے قلعے کا۔ بأسهم بینہم شدید، ان کا آپس کا اختلاف اتنا شدید ہے، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تم انہیں متحد نہ سمجھنا، ان کے دل تو منتشر ہیں۔ ظاہر ہے جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آپس میں کس طرح انسان جو ہے وہ ایک کاز کے اوپر جمع ہو سکتا ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ بے عقل لوگ ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم، یہ ان لوگوں کی مانند ہے جو ان سے پہلے بھی گزرے، قریبا ذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا، یعنی بنو قینقاع نے بھی پہلے غداری کی تھی جو نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ، اب یہ بڑی بہترین اگزامپل آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مثال شیطان کی سی ہے۔ اذ قال للانسان، کہ وہ انسان سے اس کو وسوسہ دلاتے ہوئے کہتا ہے للانسان نکفر، کہ کفر کر لے، فلما کفر، جب وہ کفر کر دیتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، قال انی بریء منک، تو وہ کہتا ہے میں تو تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود ڈرتا ہوں اللہ سے۔ یہ ہر شخص کے ساتھ ایک انسان اٹیچ ہے۔ سورہ قاف میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا نا کہ قیامت والے دن انسان کا جو جس کو ہمزاد بھی لوگ کہتے ہیں، ایک شیطان بھی، ایک قرین بھی جو اٹیچ ہے اس کے ساتھ، ان دونوں کو لایا جائے گا، تو شیطان وہ جن انسان کے ساتھ جو اٹیچ ہے وہ کہے گا یا اللہ یہ تیرا مجرم حاضر ہے، تو اللہ فرمائے گا دونوں کو دوزخ میں پھینکو، اس جن کو بھی اور اس انسان کو بھی، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو وہ شیطان ایک برائی کرا لیتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے میں تو بری ہوں، اپنے اعمال کا حساب کتاب خود دے گا۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان اور اس انسان جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے، شیطان، دونوں کا انجام یہ ہے کہ آگ میں ڈالے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا تم نے پہن کے بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا۔ یہ تین ہی تیرے مال ہیں، باقی تو تیرے ورثاء کے مرنے کے بعد تقسیم کر لیں گے۔ تو یہ وہی چیز ہے، ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، اللہ کے ڈیوائن بینک میں کون سی چیز جمع کروائی ہے۔ ظاہر مال انسان کی قیمتی چیز ہے، مال دینا اللہ کی راہ میں ایسا ہی ہے کہ آپ زندگی دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ زندگی لگا کے مال کمایا ہوا ہے۔ جب آپ جیب ڈھیلی کرتے ہیں پھر آپ کو قدر بھی ہوتی ہے۔ ہم یعنی لوگوں کو بعض کا بیچارے ڈیزرونگ ہوتے ہیں نا، ان کو تو ہم چلیں مشکات وغیرہ گفٹ کر دیتے ہیں، لیکن جو بندہ خرید سکتا ہے اس کو نہیں کرتے کہ یار پیسے خرچو تو تمہیں قدر بھی ہوگی۔ تو ہر جان دیکھے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بھلا دیا۔ یہ بہت مشکل فلسفہ اس کے اندر بیان ہوا ہے، اور یعنی انسان کوئی بھی اپنے آپ سے غافل تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے مانند نہ ہونا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنی جان سے غافل کر دیا۔ اب جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتے کہ اپنی جان سے غافل ہیں، سب سے زیادہ وہی جان کی فکر کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ اللہ سے غافل ہیں، اپنے کیا لباس کا اہتمام نہیں کرتے، کھانے پینے کا اہتمام نہیں کرتے، دنیا کے ہر آسائش کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو اپنی جان سے غافل کہاں ہے وہ؟ اپنی جان کے لیے ہر آسائش کی تلاش میں ہے وہ لوگ، لیکن اللہ کے حضور وہ اپنی جان سے غافل ہوئے ہیں، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی 1 ارب سال زندگی ہو
اور دوسرے کی 1 ارب سال اور 1 دن، تو کیا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ایک جتنا ہے۔ 1 دن 1 ارب میں تو نگلی سی بلا ہے، لیکن وہ شخص 1 دن دے کے 1 ارب سال کی زندگی کما لے، اور دوسرا شخص 1 دن کی عیاشی سے 1 ارب سال کی زندگی برباد کر بیٹھے، تو پھر اصل نقصان کون سا ہوا؟ تو یہ ہے کہ دیکھنا ان لوگوں کے مانند نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اللہ کی مور ان کے اوپر لگ گئی کہ اللہ سے غافل ہو گئے، ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہوگی۔ اولئک هم الفاسقون، اصل میں فاسق لوگ یہ ہیں۔ اسی آیت کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کیا تھا۔ سید نذیر نیازی جو ہیں وہ ڈاکٹر اقبال کے سٹوڈنٹ تھے۔ قرآن کانفرنس کروائی ڈاکٹر اسرار صاحب نے، اس میں انہوں نے ان کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا، اور اس میں انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا یہ آپ نے جو خودی کا کانسیپٹ لیا ہے یہ کس سے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کل آنا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں میں کاغذ پینسل لے کے پہنچ گیا کہ جی جو ہے وہ شاعر مشرق اتنی بڑی پرسنالٹی مجھے بتائیں گے راز ان کے خودی کے فلسفے کا، وہ ہر چیز خودی کے اوپر لے کے جاتے ہیں نا کہ آپ اپنے سیلف کریکٹر کو بلڈ کرو، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی۔ فزیکلی ہوگا نہیں، لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے نا اس کو یوٹیلائز کریں، اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پہ فیصلے کرے گا۔ صحابہ کرام کی دعاؤں پہ فیصلے ہوئے ہیں نا جناب۔ جنگ قادسیہ کے اندر ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا پرشین امپائر کا، مسلمانوں نے بڑی کوشش کر لی۔ حضرت انس بن مالک کے بھائی تھے ایک، یہ وہی بھائی تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ پہ قسم کھا لینا اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ وہ یہی تھے نا، ان کی بیوی نے کسی کو مکہ مارا، اس کے دانت ٹوٹ گئے، وہ عورت شکایت لے کے آئی، تو قرآن میں کیا ہے سورہ المائدہ کے اندر دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک۔ تو اس نے کہا میں تو بدلہ لوں گی جتنے دانت میرے ٹوٹے ہیں اس کے۔ تو یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے فرمایا کہ تیری بیوی کے تو اب دانت توڑنے پڑیں گے قصاصاً۔ تو ان کی زبان سے لکھا اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ اچھا یہ بات کی تو تھوڑی دیر بعد وہ عورت آئی، اس نے کہا کہ میں نے معاف کیا اس کو۔ تو آپ فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ کسی معاملے میں قسم اٹھا دینا انجانے میں بھی اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے، ان کو بھی نہیں پتا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ وہ آدھی روایت سناتے ہیں، یہ پوری روایت اس طرح ہے۔ ان کے بارے میں حدیث تھی، تو صحابہ نے تستر وہ جگہ تھی پرشین امپائر میں، آج بھی ہے ایران کے اندر تستر شہر ہے، تو صحابہ نے آ کے ریکویسٹ کی، اس سنن کبریٰ البیہقی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر بھی مل جائے گا، یہ صحیح سند کے ساتھ۔ یہ وہ کرامتیں نہیں ہیں جو آپ کے بزرگ سنا رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح سند والی کرامتیں ہیں۔ تو صحابہ نے ان کو آ کے ریکویسٹ کی کہ حضرت آپ کے بارے میں یہ ہے تو آپ اللہ پہ قسم کھائیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک وہ پہلے تو حادثاتی معاملہ بہت تھا نا، اب تو یہ تو کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اس قسم کے بعد واقعی مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر مجھے زندہ رہنے کا جواز نہیں ہے، وہ تو پھر ظاہر ہے لوگ چوما چٹی شروع کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ہمیں فتح ملے گی، اور اللہ کی قسم میں اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوں گا، اپنی شہادت بھی ادھر ہی مانگ لی۔ بس قسم کھانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی مسلمانوں کو۔ وہ قلعہ جو اتنے دنوں سے فتح نہیں ہوتا فوراً فتح ہوا، اور اس میں یہ شہید بھی ہو گئے۔ اور ان کو جس کمانڈر نے شہید کیا تھا نا پرشین امپائر کا، اس کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے یہ والا سین جو ہے عمر سیریز میں بھی انہوں نے فلمایا، حضرت عمر کے سامنے لا کے پیش کیا کہ انس بن مالک کے بھائی کا یہ قاتل ہے، اور سر انس بن مالک بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، تو حضرت عمر نے کہا ٹانگو اس کو، قتل کرو، قتل کے بدلے قتل۔ تو وہ کانپنا شروع ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ مجھے پانی مل سکتا ہے؟ تو ان کا ہاں پانی مل جائے گا، موت کے وقت تو خواہش پوری کی جائے گی۔ وہ پانی کا پیالہ لایا گیا نا تب وہ کانپنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا پیتا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پھر گارنٹی دیں کہ جب تک یہ میں پانی نہیں پیوں گا نا اس وقت تک
مجھے گارنٹی ہے کہ آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں گارنٹی اٹھاتا ہوں کہ جب تک یہ تو پانی نہیں نہ پیتا تجھے قتل نہیں کروایا جائے گا۔ اس نے وہ پیالہ وہیں پہ الٹ دیا۔ تو وہی حضرت عمر نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ تو انہوں نے کہا میں نے پانی تو پینا ہی نہیں تھا، آپ نے اتنے لوگوں کے سامنے یہ بات کی ہے کہ یہ پانی پیوں گا تو یہ پانی تو گر گیا، اب تو مجھے قتل نہیں کروا سکتے۔ تو انہوں نے کہا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کو پکڑ کے جو ہے قتل کرو۔ حضرت انس بن مالک وہاں کھڑا، ان کا امیر المومنین اس طرح نہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے، بھائی کا قاتل ہے، لیکن اسلام کی جو سچائی آپ دیکھیں، ان کا امیر المومنین یہ آپ نہیں قتل کر سکتے، آپ نے اس کو زبان دی ہوئی ہے، تو میں نے معاف کیا۔ انہوں نے معاف کیا، اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور وہ کمانڈ یعنی رستم پہلوان کے جو ساتھ 2-3 کمانڈر بچے تھے، رستم تو خود مارا گیا تھا نا قادسیہ میں، ان میں سے ایک یہ تھا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا یار یہ انصاف کا نظام ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ یعنی یہ خودی ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھ لیں جن میں خودی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو کیا کیا عروج دیا۔ تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں میں اگلے دن جب ڈاکٹر اقبال کے پاس گیا تو انہوں نے سورہ حشر کی آیت نمبر یہی 19 نکالی اور کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جو اللہ سے غافل ہوئے تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ تو اس آیت سے میں نے خودی کا فلسفہ نکالا ہے کہ اپنی جان سے غافل نہ ہو، اپنے اندر یہ خودی پیدا کرو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے۔ یہ ہے میرا سورس خودی کے کانسیپٹ کا۔ اور یہ واقعہ اس بندے نے قرآن کانفرنس میں ڈاکٹر سراج صاحب نے خود بتایا کہ ہمارے سامنے انہوں نے سٹیج پہ آ کے سنایا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ اکبر، دوزخی اور جنتی، اہل جنت اور اہل دوزخ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی نہیں برابر ہو سکتے تو آخرت میں کیسے ہوں گے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جاتا، دب ہو جاتا۔ کیوں؟ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مگر تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ قائم رہا تو پھر تم سوچنا تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے جب تجلی فرمائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بالواسطہ مشاہدے سے بے ہوش ہو گئے۔ تو وہی تاثیر قرآن کی بھی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ مسئلہ نمبر 126، اللہ کا دیدار۔ اس کے حوالے سے میں نے ساری آیات کور کی ہیں، دنیا آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے، میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور یہ مثالیں تو ہم بیان کرتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ تفکر کریں، ورنہ اللہ کی نہ صفات کی مثال دی جا سکتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی، یہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ قرآن نازل ہوتا کسی پہاڑ پر تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور اس میں اب نبی علیہ السلام کی کیا شان پوشیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سینے پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب آخری 3 آیات سورۃ الحشر کی مشہور ترین آیات ہیں، ان کے بارے میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں، سنن ابی داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے، جو صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان آیات کو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ روایت کمزور ہے، لیکن اگر کوئی وظیفہ یہ کرتا ہے وہ کرتا رہے، قرآن کا ثواب تو اسے ملے گا۔ قرآن حکیم میں اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کے اسماء کا کوئی گلدستہ نہیں ہے۔ 16 اسماء مبارک ان 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اور سامنے والی چیزوں کا بھی۔ هو الرحمن الرحیم، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور اس میں دوام بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الملک القدوس، وہی بادشاہ ہے اور نہایت مقدس۔ السلام، سلامتی رکھنے والا۔ المؤمن، امان دینے والا۔ المہیمن، نگہبان۔ العزیز، غالب۔ الجبار، الجبار المتکبر، دباؤ اور روب رکھنے والا اور متکبر بھی۔ ظاہر ہے پوری مخلوق پہ اس کا روب ہے،
سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ہر اس چیز کے شرک سے جو اس کے ساتھ لوگ منسوب کرتے ہیں، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ هو الخالق الباری، وہی پیدا کرنے والا ہے، اور الخالق یعنی تخلیق کرنے والا ہے، اور باری بھی ہے، کریشن ایکس نہیلو کرنے والا بھی ہے، عدم محض سے وجود بخشنے والا بھی ہے، المصور صورت بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں سب اچھے نام، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں العزیز الحکیم، اسی سے یہ صورت آغاز بھی ہوئی تھی، جس میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ اللہ ہی کی کوالٹیز ہو سکتی ہیں کہ غالب بھی ہے، اور حکمت ایسی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ ہی نہیں لیتا، ڈھیل دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی غالب ہو چھوڑے نا اپنے دشمنوں کو، لیکن ڈھیل دیتا ہے۔ یہ 16 نام ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے ایک کم 100 نام ہے، 99، اور جو ان ناموں کو لے لے گا، لینے سے مراد یہ نہیں کہ زبانی یاد کرنا، ان کے ساتھ یعنی ایک انسان کی محبت، پھر ان اسماء کے ذریعے اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرنا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ 99 نام ایک وہ ہیں جو آپ کے یہ تاج کمری کے قرآن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے کئی ایک نام اللہ تعالیٰ کے ثابت ہی نہیں ہے، یعنی وہ صفات تو ہیں اللہ کی، لیکن وہ نام نہیں ہے۔ ہر صفت اللہ کا نام بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ انتقام لینے والا ہے، لیکن اللہ کا نام المنتقم نہیں آپ رکھ سکتے۔ برائی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ اچھائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن آپ اس کو برائی کا خالق نہیں کہتے۔ برائی کے اگینسٹ ان سے جو ہے وہ مدد ضرور مانگتے ہیں، من شر ما خلق، اے اللہ میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی۔ یہ تو آپ کہتے ہیں، وہ صفت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آپ اللہ کو برائی کا خالق نہیں کہتے۔ اے برائی کے خالق میں تیری پناہ میں آتا ہوں، نہیں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جس کو تو نے پیدا کیا۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں ضروری نہیں ان کے اگینسٹ نام ڈیوائز کیے جائیں۔ ہاں جو اللہ کے نام ہیں ان کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ صفات کر سکتے ہیں، ان کو آپ بے شک ڈیوائز کریں۔ اور اسماء و صفات کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے گا، جس طرح کہ اہل حدیث نے ایک بڑا فتنہ کھڑا کیا کہ وہ کہتے ہیں بھی جو قرآن و حدیث میں نام آئے ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو نام سے پکارنا وہ توحید کی وائلیشن ہے، اللہ کو خدا نہیں کہہ سکتے، بھگوان نہیں کہہ سکتے، گاڈ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی پھر گرفت کی تھی، میرا بھی ایک کلپ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے دفاع کے اوپر، جواب دیا تھا میں نے علماء اہل حدیث کو بھی کہ یہ آپ اسماء و صفات کا مسئلہ نہ بنایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے لیے اچھے نام ہیں۔ ہر وہ اچھا نام جو عربی کے اندر موجود ہے، اس کی اگر ٹرانسلیشن کسی اور زبان میں کر لیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب رب ہے، اس کا آپ عربی میں تو کہتے ہیں پالنے والا، انگلش میں کیا کہیں گے؟ سسٹینر، اور اسی کو وشنو کہہ دیتے ہیں آپ سنسکرت کے اندر، لیکن وہ اس کی تمثیل نہ بیان کی جائے، لیکن ٹرانسلیشن تو ہو سکتی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو ترجمہ قرآن کا کیا نا، انہوں نے اللہ کا ترجمہ خدا کیا ہوا ہے، لیکن جب اہل حدیث نے چھاپا وہ خدا ختم کر کے اللہ ڈال دیا۔ سب سے بیسٹ ترجمہ مولانا مودودی نے کیا ہے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کیا ہے معبود۔ اب جو انگلش میں کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، وہ آپ گورے سے بھی پوچھیں جو کیپٹل جی والا گاڈ ہے وہ کہے گا وہ ایک ہی ہے۔ چھوٹے جی والے وہ ان کے یونانیوں کے چھوٹے چھوٹے گاڈز ہوتے تھے نا، دیوتا، کیپٹل جی والا ایک۔ آپ ہندوؤں سے پوچھ لیں بھگوان، وہ کہے گا وہ ایک ہی ہے، چھوٹے دیوتا ہیں لیکن بھگوان ایک ہی ہے۔ تو وہ نام جو آپ یعنی ایکسکلوسیولی کسی ایک ہی شخصیت کو دیتے ہیں، سب سے سپرلیٹو نام، فارسی میں خدا کہہ لیتے ہیں، انگلش میں گاڈ، تو وہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے وہ انہی کے ترجمے۔ اب جب آپ نے کسی گورے کو سمجھانا ہے تو اس کو اسلام تو صرف عربی تو نہیں کہ عربیوں کے لیے نازل ہوا ہے، باقیوں کے لیے بھی ہوا ہے، تو اس کو ضد نہیں بنانی چاہیے۔ باقی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے 99 نیمز آف اللہ کے اوپر، ان کا ایک یعنی ایک ریسرچ پیپر بھی چھپا ہوا ہے، ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com میں
بکس والے پورشن میں آپ کو مل جائے گا کہ انہوں نے جتنے نام اللہ تعالیٰ کے قرآن سے یا صحیح الاسناد احادیث سے ثابت تھے وہ سارے جمع کر کے وہ 99 کی گنتی پوری کی ہے. اور 99 کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف 99 ہی نام ہے اللہ کے. ایک مطلب عربی میں کثرت کے لیے بھی 99 استعمال ہوتا ہے. وہ تو سورۃ الکہف کے اندر سورہ لقمان میں نہیں آیا کہ اگر زمین پر جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور 7 سمندر اور سیاہی بھی مل جائے تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کے نام، اس کے اسماء وہ ختم ہونے والے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس حوالے سے میں نے یہ کلیئر کر دیا. انشاءاللہ سورۃ الممتحنہ اگلی دفعہ شروع کریں گے. آج تو میرا دل تھا کہ وہ بھی مکمل کریں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک شرح صدر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب، تو وہ پھر میں نے چونکہ اب رٹی رٹائی تو گفتگو نہیں کرنی ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات کہی میں نے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.